فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے اس پارے کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں سے مخاطب ہیں کہ حلال بھی کھاؤ اور پاکیزہ بھی کھاؤ، یعنی وہ چیزیں جو حلال ہوں وہ کھانی ہیں اور وہ چیزیں جو پاکیزہ ہوں وہ کھانی ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو حرام ہیں وہ ہمیں منع کر دیا گیا، اور جو ناپاک چیزیں ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف منع یہاں پر فرما دیا۔ اب وہ کون سی ناپاک چیزیں ہیں اور حرام ہیں وہ آگے اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ انما حرم علیکم المیتہ، ایک تو مردار تم پر حرام ہے، والدم اور خون حرام ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت یہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے حرام ہیں۔ اور بھی کچھ چیزیں ہیں وہ آگے چھٹے سپارے میں آنے والی ہیں کہ وہ جانور جس کا دم گھٹ کر مر جائے وہ بھی مردار کے حکم میں ہے۔ لیکن ایک زائد چیز یہاں پر آ رہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ وہ بھی حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ وہ کیا؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اب یہاں پر تھوڑی اس کی تفصیل سمجھ لیجئے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلا ایک صورت یہ کہ اللہ کا نام بھی نہیں لیا اور رضا بھی اللہ کی نہیں ہے، اس کے تو حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ نام تو اللہ ہی کا لیا، بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن نیت کیا ہے کہ اس سے اللہ نہیں، فلاں بزرگ یا کوئی اور آدمی یا کوئی بھی وہ راضی ہو جائے، تو یہ جانور بھی حرام ہے مردار کی طرح، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نام بھی اللہ ہی کا ہے اور ذبح بھی اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن اس پر کوئی نشانی ایسی لگا دی، جیسے بہت سے لوگ جو ہیں بزرگوں کے نام پہ گائے بھینس چھوڑ دیتے ہیں، تو اگر ان کو خرید لیا جائے یا کوئی آپ کو ہبہ کر دے یا ان کو صحیح اللہ کی رضا کے لیے اسلامی طریقے پر ذبح کیا جائے تو پھر ایسے کا گوشت کھانا جائز ہوگا، وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کیا گیا تو وہ جانور کا گوشت کھانا بالکل حرام ہے مردار کی طرح۔ اللہ نے اس کو میتہ کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے وہ شامل کیا ہے، تو اس لیے اس سے بچنے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی اس قسم کا کوئی معاملہ ہمارے ساتھ ہو۔ بہت سے لوگ وہ کوئی چیز تقسیم کرتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ کے لیے ہے، کہ بھی اللہ کے نام کی ہے، کہا نہیں اللہ دے نا دی نہیں، بزرگاں دے نا دیا، بزرگ راضی ہو جن ساڈے تو اس قسم کی کوئی چیز بھی ہے یقیناً وہ حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ صاف صاف یہاں پر کہہ رہے ہیں اللہ کو شرک برداشت نہیں ہے، اور یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے مقابلے پر کسی کو لا کر کھڑا کر دے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کسی کو ثواب پہنچانے کی نیت سے آپ جو مرضی صدقہ کریں، پکائیں، کھلائیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ باتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ۔ اب یہ مردار، خون، خنزیر وغیرہ یہ سب حرام ہیں، لیکن اس حرام کو استعمال کرنے کی ایک صورت ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں حالت اضطرار۔ حالت اضطرار کیا ہے؟ کہ کوئی آدمی اتنا مجبور ہو گیا کہ اس کو سوائے حرام کے کچھ میسر نہیں، مثلا کسی جنگل میں کوئی ہے، وہاں صرف خنزیر کا گوشت اس کو مل رہا ہے اور اس کی جان جانے کا اندیشہ بھی ہے، تو اگر جان جانے کا اندیشہ ہو، سوائے حرام کے کوئی چیز نہ ہو، تو بقدر ضرورت، تلذذ کے لیے نہیں کہ مزہ لینے کے لیے، یعنی اگر ایک لقمہ کھانے سے اس کی جان بچ جائے گی تو ایک لقمہ کھانے کی اس کو اجازت ہے، لیکن دوسرا لقمہ نہیں کھا سکتا، کیونکہ یہ جان بچانے کے لیے نہیں، یہ پیٹ بھرنے کے لیے ہے۔ تو حرام کو اگر کوئی ایسی حالت پیش آ جائے، یہی حکم علاج کے طور پر دوائی کا ہے کہ اگر کوئی ایسی دوائی ہے جو ناپاک چیزوں سے بنائی گئی ہے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ اس کا علاج سوائے اس دوائی کے کوئی نہیں ہے، اور علاج سے شفا کا ہونا بھی یقینی ہو اور دوسرا کوئی علاج بھی نہ ہو، تو پھر وہ دوائی بقدر ضرورت ڈاکٹر جو صحیح ڈاکٹر ہو، یعنی دیندار متقی بھی ہو، اس کے مشورے سے اس کو استعمال کرنے کی گنجائش ہوگی۔ اسی کو حالت اضطرار کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات اور ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ،
کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکموں کی پیروی کرو تو یہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ نہیں ہم تو اس رویوں پر، اس رخ پر چلیں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد چلتے رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے اچھا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھلے تمہارے آباء و اجداد بے عقل ہوں، بے ہدایتیں ہوں، کیا تب بھی تم ان کے راستے پر چلو گے؟ چلو وہ ہدایت پر ہوتے، کوئی عقل مند ہوتے پھر تو چلو ٹھیک تھا، اب وہ بے عقلے، بے ہدایتیں ہوں، کیا تم ان کے راستوں پر چلو گے؟ اس کو کہتے ہیں جاہلانہ تقلید اور اندھی تقلید، اور یہ انتہائی بری صورت ہے۔ اس سے ہر انسان کو اللہ بچائے کہ بے ہدایت اور بے دین لوگوں کے پیچھے چلنا، اسی سے تو اللہ تعالی ہمیں منع فرما رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ جو ائمہ کی تقلید ہے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ساری دنیا کے مسلمان ان کے مقلد ہیں، اور سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو ائمہ کی تقلید ہوتی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ جاہلانہ تقلید نہیں ہے، وہ شرعی تقلید ہے۔ کیا مطلب؟ یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بیان فرمایا تو انہوں نے صاف فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ میں تو ان کی پیروی نہیں کرتا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ میں ان کے راستے پر چل رہا ہوں جو میرے آباء و اجداد ہیں، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب وغیرہ۔ اب یوسف علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چل رہے ہیں، کیوں؟ ان کے آباء و اجداد لا یعقلون اور لا یہتدون کی صف میں شامل نہیں تھے، بلکہ وہ ہدایت یافتہ اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ اسی طرح یہ ائمہ بھی ہمیں مسئلے بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں، قرآن و سنت سے نکال کر جو مسئلے بتا دیے ہماری سہولت کے لیے، تو اگر ہم ان کے بتائے ہوئے مسئلوں پر عمل کرتے ہیں تو اصل میں ہم قرآن و سنت پر ہی عمل کر رہے ہیں، لیکن ان کی روشنی میں کر رہے ہیں، ان کی رہنمائی میں کر رہے ہیں، اور یہ تقلید جو ہے یہ مذموم نہیں ہے، بری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بیچارے ان آیتوں کو پڑھ کر اس تقلید پر بھی انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں، دیکھو جی تم تقلید کرتے ہو، اللہ تو تقلید سے منع کر رہے ہیں۔ اللہ بری تقلید سے منع کر رہے ہیں، اچھی تقلید سے نہیں۔ جیسے اللہ نے برے کھانوں سے منع کیا ہے، اچھے کھانوں سے منع نہیں کیا، اسی طرح بری تقلید سے روکا ہے، اچھی تقلید سے نہیں روکا۔ پھر آگے اس رکوع میں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہی مسئلہ جو بھی پیچھے گزرا تھا کہ اللہ نے جو احکامات اتارے ہیں، جو ان احکامات کو چھپانے والے ہیں، ان کے لیے پھر ڈانٹ ڈپٹ کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ان سے بات نہیں کریں گے قیامت والے دن، اور ان کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے حکموں کو چھپاتے تھے، یہ یہود ہیں، وہ ایسا ہی کرتے تھے، اور یشترون بہ ثمنا قلیلا، اور پیسے لے کر حکم بدل دیا کرتے تھے، اور لوگوں کی من مرضی کے مسئلے ان کو بتایا کرتے تھے۔ یہ بہت بری باتیں ہیں، کسی بھی قوم میں آ جائیں، کسی بھی مذہب میں آ جائیں، اس کو بڑا نقصان دیتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری بھی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال یہ رکوع تین باتوں کو لیے ہوئے، ایک تو اچھا کھانا، دوسرا اچھی تقلید کرنا، اور تیسرا اچھی باتوں کو چھپانا نہیں بلکہ لوگوں کو بتا دینا، اور ان کے بدلے میں ان سے کوئی یعنی پیسے وصول کر کر ان کو غلط بات یا ان کی من مرضی کی بات بتانا، یہ اچھا نہیں ہے۔ تو یہ اس رکوع کا خلاصہ ہے۔